وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في المال والأهل. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب. اللهم هون علينا سفرنا هذا واتو عنا بعده. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سفر کے آداب میں سے ہے کہ اپنے ساتھی سے بازو والے ساتھی کو دیکھ کر مسکرائیں. اس سے سفر کی میں آسانی بھی ہو جائے گی اور انشاءاللہ سفر کی تکان بھی دور ہو جائے گی اور آپس کی رنجش بھی دور ہو جائے گی. سیدھے ہاتھ پر مسجد نبوی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا مقام اعلیٰ کعبۃ اللہ کے بعد جہاں پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری 10 سال گزارے. الٹے ہاتھ پر دیکھیے ایک مسجد ہے چھوٹی سی مسجد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. شارح حدیث یعنی حدیثوں کے اکٹھا کرنے والے امام بخاری سن 80 ہجری میں آپ یہاں پر لا کر قیام فرمائے تھے, یہاں پر تشریف فرماتے اور انہوں نے حدیثوں کو اکٹھا کیا تھا. الٹے ہاتھ پر ایک مسجد دیکھیے مسجد سجدہ. الٹے ہاتھ پر درختوں کے پیچھے دیکھیے مینار نظر آ رہا ہے. الٹے ہاتھ پر بلڈنگوں کے پاس یہ مسجد سجدہ ہے جہاں پر حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کی حالت میں بشارت دی تھی. وہ شخص جو شخص آپ کے اوپر درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں ایک طویل سجدہ فرمایا تھا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اسلام جو آیا 23 برسوں میں, قرآن شریف کا جو نزول ہوا 23 برسوں میں ہوا. 13 سال مکہ مکرمہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا پرچار کیا. مکہ مکرمہ میں توحید کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں بتائی. نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, جتنے بھی ارکان, جتنے بھی فرائض, واجبات یعنی احکامات والی آیتیں, عبادتوں والی آیتیں سب نازل ہوئی اسی شہر مکہ مدینہ منورہ میں. الٹے ہاتھ پر دیکھیے مسجد اجابہ. اجابہ یجیبو اجابتن کے معنی ہے دعاؤں کی قبولیت کا مقام. یہ وہ مسجد ہے جہاں پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ یہاں پر آپ تشریف لائے تھے اور آپ نے ایک مرتبہ دعا فرمائی تھی, 3 دعائیں فرمائی تھی. 3 میں سے 2 دعائیں قبول ہوئی, 1 دعا قبول نہیں ہوئی. اے اللہ میری امت کو اکٹھا ایٹ اے ٹائم پانی میں ڈبو کر پانی میں غرق کر کے نہیں مارنا, یہ دعا قبول ہو گئی. دوسری دعا تھی اے اللہ میری امت کو اکٹھا اجتماعی طور پر ایٹ اے ٹائم ساری دنیا میں فاقہ نہیں آ جائے, یہ دعا بھی قبول ہو گئی. تیسری دعا تھی اے اللہ میری امت کو متحد رکھنا, کیپ یونائٹڈ, یہ دعا قبول نہیں ہوئی. یہی وہی مقام ہے مسجد اجابہ. اس کے بازو میں ایک ہاسپٹل ہے جہاں پر ہمارے ایک حاجی ذرا کی طبیعت بہت ناساز ہے, ریاض بھائی کی, مفتی صاحب کے ساتھی تھے وہ, تو ابھی وہ کچھ ان کا کچھ بڑا علاج وغیرہ معالجہ چل رہا ہے, وہاں پر دعا کیجئے. ابھی آپ سیدھے ہاتھ پر نظر رکھیں. دنیا کا سب سے بہترین قبرستان جنت البقیع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں مسجد نبوی اور گنبد خضرا کے قدموں تلے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تلے, السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم الاولون وانا انشاء اللہ بکم لاحقون. موت سے کس کو رستگاری ہے, آج وہ ہے تو کل ہماری باری ہے. دیکھیے کتنی خاموشی کے ساتھ ہزاروں صحابہ کرام, تقریباً روایتوں میں آتا 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام اس قبرستان میں مدفون ہیں. السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم. آج وہ ہیں تو کل ہماری باری ہے. موت جو ہے ایک کڑوا سچ ہے, یہ
اس کڑوے سچ کو ہر کسی کو پینا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تلے ان کی 9 بیویاں ازواج مطہرات اسی قبرستان میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی قبرستان میں، دائی حلیمہ کی قبر اسی قبرستان میں، حضرت ابوبکر صدیق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں سینہ ہے وہاں پر حضرت ابوبکر صدیق کا سر مبارک ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاں سینے مبارک ہے وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک ہے. 3 اصحاب ایک ہی جگہ پر آرام فرما رہے ہیں. چوتھی جگہ جو خالی ہے روایتوں میں آتا ہے کہ وہ جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے خالی ہے. قیامت، قرب قیامت دمشق کی جامعہ مسجد کے مینار سے دوسرے آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے. وہ باقاعدہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور مدینہ منورہ بھی آئیں گے اور باقاعدہ دجال کا فتنہ ختم کریں گے، صلیب کو ختم کریں گے، خنزیر کو ختم کریں گے. بہت ساری چیزوں کو ختم کرنے کے بعد باقاعدہ ان کی شادی بھی ہوگی، ان کے بچے بھی ہوں گے، اس لیے کہ وہ اب تک ان کی شادی نہیں ہوئی ہے. وہ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ چوتھی جگہ ان کے لیے خالی ہے. الٹے ہاتھ پر دیکھیے مسجد بلال، حضرت بلال مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مسجد جہاں پر ان کا مکان تھا اس جگہ پر یہ مسجد ہے. جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے ساری دنیا درہم برہم ہو کر ختم ہو جائے گی، سارے لوگ اپنی اپنی جگہ دفن ہو جائیں گے. مدینہ منورہ میں جہاں کوئی آباد ہے سب وہیں اسی جگہ زمین میں دفن ہو جائے گا. پھر 40 سال کے بعد دوبارہ ایک بار سور پھونکی جائے گی، دوبارہ ایک سور پھونکی جائے گی. تو سب سے پہلے ساری دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر سے پہلے نکلیں گے. سب سے پہلے نکلنے والے قبر سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. حضرت ابوبکر صدیق کو جگائیں گے، حضرت عمر کو جگائیں گے، حضرت یہ دیکھیے سیدھے ہاتھ پر جو مسجد ہے مسجد عثمان غنی ذو النورین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈبل داماد بھی تھے. پہلے حضرت رقیہ سے آپ کا نکاح ہوا تھا، حضرت رقیہ بیمار ہو گئی، انتقال ہو گیا، چیچک کی بیماری آ گئی تھی، اسی وجہ سے حضرت عثمان جو ہے بدر میں شریک بھی نہیں ہوئے تھے، حضرت رقیہ کی تیمارداری میں لگے ہوئے تھے. جب ان کا انتقال ہو گیا تو دوبارہ جو ہے حضرت ام کلثوم اپنی دوسری بیٹی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے نکاح میں دیا، اس لیے ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے. یہ الٹے ہاتھ پر جو ہے کھجور کی مارکیٹ ہے، یہاں پر 22 نمبر کی دکان ہے، وہاں پر جا کے آپ میرا نام بول کے اچھی عمدہ کھجوریں لے سکتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنی خبر سے نکلیں گے، حضرت ابوبکر صدیق کو اور حضرت عمر کو جگائیں گے، پھر جنت البقیع کے سارے لوگوں کو اکٹھا کریں گے. مکے کے لوگ بھی اپنی اپنی خبروں سے نکل کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ آ جائیں گے. سیدھے ہاتھ پر جو ہے یہ ایک بلڈنگ ہے، دیکھیے 4 منزلہ عمارت نظر آ رہی ہے. یہ کورٹ ہے، شریعت کورٹ ہے. یہاں پر قرآن اور حدیث کے مطابق یعنی قصاص کے احکام، قصاص کہتے ہیں آنکھ کے بدلے آنکھ، خون کے بدلے خون، کان کے بدلے کان. یعنی کسی نے کسی کو ایک تھپڑ مارا تو اس کا جواب ہے تھپڑ. یعنی جو جیسا کسی کو سزا دیتا ہے، مطلب قتل کرتا ہے یا قتل و غارت گری کرتا ہے، کچھ غلط کرتا ہے، کسی کا ہاتھ کترتا ہے، پیر کترتا ہے، خون خرابہ کرتا ہے، تو اس کی سزا اسلام میں کیا ہے؟ باقاعدہ وہی سزا اس کو دی جائے گی. کسی نے بدلے میں، اس کو قصاص، احکام قصاص کہتے ہیں. مدینہ منورہ میں احکامات والی آیتیں، حکم کی جمع احکام، عبادتوں والی آیتیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سارے فرائض یہیں پر فرض ہوئے. مکہ مکرمہ میں صرف توحید، اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. پورے 13 برس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اسی چیز کی تبلیغ کی. مکے میں 3 قسم کی آیتیں نازل ہوئی. پچھلی امتوں کے واقعات بتائے گئے، عبرتوں والی آیتیں.
آدم اور ہوا کے قصے سنائے گئے، عیسیٰ موسیٰ کی کہانیاں سنائی گئیں، فرعون، نمرود، حامان، شداد، جو اسلام کے سخت ترین مخالف، کٹر مخالف لوگ تھے، ان کے بارے میں عبرت انگیز واقعات قرآن میں بیان کیے گئے اہل قرآن سے، تاکہ عبرت حاصل کی جائے۔ اور مرنے کے بعد والی آیتیں بتائی گئی مکے میں 3 قسم کی آیتیں نازل ہوئی۔ کون سی؟ توحید والی آیتیں، اللہ کی الوہیت، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی شان، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کیا ہے، یعنی اللہ کی جو کائنات ہے اس کے بارے میں بتایا گیا، لوگوں کو غور کرنے کا حکم دیا گیا۔ مکے میں ایمان کو مضبوط کرنے والے کام بتائے گئے، ایمان کا پایا مضبوط کیا گیا۔ 13 برس پورے مکے مکرمہ میں صرف توحید والی آیتیں، مرنے کے بعد کی آیتیں کہ کو جنت ہے، جہنم ہے، انہیں ان کو ڈرایا گیا۔ پچھلوں کے واقعات، قصص الانبیاء بیان کیے گئے، عبرت انگیز واقعات، عاد و سمود کی قوموں کی تباہی و بربادی کے قصے سنائے گئے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ جب اسلام مضبوط ہو گیا، توحید کا پایا مضبوط ہو گیا، جب اس کے باوجود بھی حالات وہاں پر سازگار نہیں ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال ایک غار کے اندر آپ کو اور آپ کے اصحاب کو بند کر دیا گیا۔ 3 سال فقر و فاقہ برداشت کیے، اس سے بھی برداشت نہیں ہوا تو انہوں نے قتل کا منصوبہ کیا، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ یہ طے کر کے جب منصوبہ طے ہوا، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر پیغام دے دیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ چھوڑ کے چلے جائیے، یہاں کی زمین آپ کے لیے سازگار نہیں ہے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 13 برس توحید کا پرچار کرنے کے بعد، توحید کی صدا بلند کرنے کے بعد مدینہ منورہ تشریف لائے، اور یہاں پر بیٹھ کے آپ نے آرام و اطمینان سے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یعنی شریعت کے احکام، پردے کے احکام، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور اور چورنی کا ہاتھ کاٹو، الزانی والزانیۃ فاجلدوا علیہما، یعنی اس طرح کے احکامات، یعنی حکم کی جمع آرڈرز، یعنی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، حلال اور حرام کی تمیز، عبادتوں والی آیتیں، یہ ساری باتیں یہاں پر بتائی گئی۔ ابھی سیدھے ہاتھ پر دیکھیے، ایک مسجد دیکھ رہے ہیں دور، ایک کالا مینار، کالی ٹوپی کی طرح مینار ہے، سفید مینار کے اوپر ایک کالا ٹوپن، وہ حضرت مسجد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ حضرت حسن اور حسین کے ماں باپ حضرت علی اور حضرت فاطمہ، ان کا مکان وہاں پر تھا۔ اور یہ جو چھوٹے چھوٹے گنبد نظر آ رہے ہیں، یہ بیچ میں ایک مینار نظر آ رہا ہے، یہ مسجد غمامہ، غمام کہتے ہیں ابر کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر نماز استسقاء، بارش کے لیے دعا کرنے کے لیے میدان میں آتے تھے۔ مسجد نبوی اس وقت بہت چھوٹی تھی، یہاں پر آ کے آپ نماز پڑھاتے تھے، نماز استسقاء، اور عیدین کی نماز بھی اسی جگہ پر پڑھاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک بچہ کھڑے ہو کر رو رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بیٹے تم کیوں رو رہے ہو؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج عید کا دن ہے، آج میرے ماں باپ نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے سے بچے کو، ننھے سے بچے کو اپنے کندھوں پر بٹھا لیا، آج سے میں تیری ماں ہوں، تیرا باپ ہوں۔ اور ایک مسجد دیکھیے، یہ عمارت جو تعمیر ہے اس کے پیچھے مسجد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے والد محترم حضرت ابو بکر صدیق کا گھر یہیں پر تھا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 برس جو قرآن شریف کا نزول ہوا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، یہ پہلی 6 آیتیں تھیں جو غار حرا پر نازل ہوئی۔ اور 23 سال کے بعد سب سے آخری آیت عرفات کے میدان میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے دین اسلام کو کامل و مکمل کر دیا۔ یہ 23 سال کے بعد یہ قرآن شریف کی آیت مکہ مکرمہ میں عرفات کے میدان میں نازل ہوئی۔ بہت ساری قرآن شریف کا 3/5 حصہ، 3/5 پورشن قرآن شریف کا مکے میں نازل ہوا، 2/5 قرآن شریف مدینہ منورہ میں نازل ہوا۔ جو مکے میں نازل ہوئی آیتیں اس کو مکی آیتیں، مکی صورتیں کہتے ہیں، اور مدینے میں جو نازل ہوئی اس کو مدنی صورتیں کہتے ہیں۔ اور قرآن شریف طائف میں بھی نازل ہوا،
بدر میں بھی نازل ہوا. یہ سب قرآن کے شہر ہیں, یہ قرآن کے باغات ہیں. قرآن کے باغ میں داخل ہوئے ہیں تو قرآن کا کچھ نہ کچھ اثر ہم کو ضرور سے لے جانا ہے, اس کے بغیر ہمیں یہاں سے جانا نہیں ہے. دوبارہ آپ مسجد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظارہ کر سکتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ہم دارالعلوم سبیل الرشاد میں پڑھتے تھے 1973 میں, تو وہاں جب جلسے منعقد ہوتے تھے تو نعتیں پڑھی جاتی تھیں, جہاں مکہ مدینہ ہے, جہاں رحمت برستی ہے. تو اس وقت دارالعلوم سبیل الرشاد کے 3 بڑے ہونہار طلباء کرام اس زمانے کے, میں تو نیم طالب علم تھا سبیل الرشاد کا. ابھی آپ کے سامنے حضرت مولانا مفتی اسلم صاحب داماد برکاتہم جو سبیل الرشاد سے فارغ ہیں, کچھ 10 منٹ کے لیے بولیں گے, اس کے بعد پھر میں بولوں گا.